کافی ٹینیور آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اس میں انڈسٹریل اسٹیٹ چونکہ یہ صنعتی شہر ہے تو انڈسٹریل اسٹیٹ 2 کے حوالے سے ورک ہوتا ہے، جگہ اکوائر کی جاتی ہے، کام شروع ہو جاتا ہے، پھر کینسل ہو جاتا ہے، 2-3 دفعہ کینسل ہو چکا ہے۔ اس سے آگے چونکہ ہمارے شافع حسین وزیر صنعت و تجارت ہے، تو اس کے اوپر کوئی منصوبہ لا رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی کام ہو رہا ہے، کہاں تک ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے تھوڑا بتائیں۔ دیکھیں پہلے تو آپ کو بتاؤں جو ایگزسٹنگ ہمارے دو مین جو انڈسٹریلسٹ کے لیے ہب ہیں، ایک تو ہمارا چیمبر آف گجرات ہے اور اس کے ساتھ جو فرنیچر کی انڈسٹریز ہیں، فرنیچر کی شو رومز ہیں اور سارا ماشاءاللہ بڑے زبردست، اس کے لیے جو شافع حسین صاحب نے جو ہے نا 25 کروڑ روپیہ جو ہے منظور کرایا اور وہاں پہ وہ ڈرین بن رہی ہے، وہ آپ کو پتہ ہی ہے، اس کا بھی جو ہے وہ وزٹ بھی کر کے گئے ہیں شافع صاحب، اور اس کا جو ہے نا وہ سٹون لینگ بھی کر کے گئے ہیں، تو ایک تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ دوسرا ایک تھوڑی سی مسکنسیپشن ہے کہ جو ہمارا انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، ہمارا جو ایریا گیٹ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ جو انڈسٹریل اسٹیٹ ہوتی ہے نا، وہ کارپوریشن کے انڈر کبھی نہیں آتی ہے، اور یہاں پہ بھی ہمیں بیشتر مسائل ہیں، لوگوں کی کمپلینس بھی آتی ہیں، ہم پھر بھی کارپوریشن کا عملہ بھی بیچتے رہے ہیں، ابھی ویسٹ مینجمنٹ کا عملہ بھی جاتا ہے، واسا کا بھی چلا جاتا ہے، لیکن بیسکلی ان کا کام نہیں ہے۔ جو انڈسٹریل اسٹیٹس ہوتی ہیں نا، ان کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے، ان کا اپنا ایک بورڈ ہوتا ہے اور اس کا ایک چیئرمین ہوتا ہے، ان کی ٹیم ہوتی ہے، وہ خود اپنے فنڈز جنریٹ کر کے تو سارے وہ کام بھی کراتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے ان کو ایک جو ہے ان کے جو سبمرسیبل جو مشینز ہیں، موٹرز ہیں، وہ جب بھی خراب ہوتی تھی تو ان کو میں مرمت بھی کراتا رہا ہوں، جو شافع حسین کی ہدایت کے اوپر وہ شافع صاحب بھی جا کے اس کو وزٹ کرتے رہے ہیں، مجھے بھی بتاتے رہے ہیں۔ اس کے باوجود شافع صاحب نے ایک 5 ملین کا جو ایک جنریٹر ہے وہ اس کو ڈونیٹ کیا ہوا ہے انڈسٹریل اسٹیٹ کو جو ایگزسٹنگ ہے ہماری، کہ تاکہ وہاں سے جو اگر لائٹ چلی جاتی ہے ایشو ہو تو موٹرز کو چلانے میں پرابلم نہ ہو۔ تو دیکھیں نا، اس کے لیے تو کافی کام کیا جا رہا ہے اور وہ بلا امتیاز کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا عملہ بھی وہاں پہ جائے، لیکن یہ ایک بتانی چیز ضروری ہے کہ وہ ان محکموں کی پابندی نہیں ہے کہ وہاں پہ جا کے یہ کام کریں، تو اس کو تھوڑا سا ان کو خود بھی دیکھنا پڑے گا، انڈسٹریل اسٹیٹ کو بہتر کرنا پڑے گا، لیکن اس کے لیے شافع صاحب اسپیشل فنڈنگ منظور کروا رہے ہیں، اور بڑی جلدی آپ دیکھیں گے گجرات جو ایگزسٹنگ جو انڈسٹریل ایریا ہے ہمارا ایریا گیٹ، اس کی بھی روڈز اور سیوریج اور سینیٹیشن کا کام جو ہے آپ کو ہوتا ہوا بڑے عنقریب نظر آئے گا۔ اور جو آپ انڈسٹریل اسٹیٹ کے حوالے سے بات کریں نیو، دیکھیں وہ جلد بازی کے اندر تھوڑا ڈیلے ہوتا ہے، تھوڑا میں سمجھتا ہوں تو ہو جائے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن جو کام ہو وہ اچھے طریقے سے ہو۔ پہلے بھی جو ہمارے جلد بازی کے اندر چیزیں کی گئی ہیں اس سے کام خراب ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، 200 ایکڑ کا رقبہ جو تھا وہ زرعی زمین تھی، گرین ایریا تھا، اس پہ سال میں 2-3 فصل ہوتی تھی اور وہ کسان دینا بھی نہیں چاہتے تھے، تو کیا جلد بازی میں وہاں پہ بنا دیں وہ مناسب رہے گا؟ یہ ایسی جگہ دیکھی جائے کہ جو پہ بنجر زمین ہے، جو کہ ویسے بھی کاشتکاروں کے استعمال میں نہیں اتنی آئے گی، کوئی فصل نہیں نکالتی ہو، تو اس کا بہتر استعمال کیا جائے۔ اب میں آپ کو کیا ادھر مثال دوں، دوسرے ملکوں کی مثال دینا شاید مناسب نہیں، لیکن کئی ساری دنیا کے ایسے ملک ہیں، ایک کامن سینس کی چیز ہے کہ جو بھی بنجر زمین ہوتی ہے، جس طرح ہماری یہ رقبہ بھی ہے، وہ ٹبی ہے، جو بھی اس طرح کی زمینیں ہوتی ہیں وہاں پہ ہوتی ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز، وہاں پہ رہائشی ایریاز ہوتے ہیں۔ جو فلیٹ لینڈ ہوتی ہیں، جو ایگریکلچرل لینڈ ہوتی ہے، اس سے تو آپ اس کو مزید بہتر کرتے ہیں، اس میں تو مزید بہتر بیج ڈالتے ہیں تاکہ اس کی جو فصل ہے مزید بہتر ہو، اس کی آؤٹ پٹ زیادہ بہتر ہو۔ تو جو بنجر زمینیں ہیں وہاں پہ آپ رہائشیں بناتے ہیں، وہاں پہ آپ انڈسٹری لگاتے ہیں۔ اب 2-3 جگہوں پہ میں بھی گیا ہوں، جا کے وہ جو ٹیم آ کے دیکھتی رہی ہے انڈسٹریل اسٹیٹ والی، ہوتا کیا تھا کہ واٹر ٹیبل اتنا زیادہ ہائی ہے کہ 3-4 فٹ کے اوپر جو ہے پانی نکل آتا تھا، وہاں پہ کھدائی کرنا مشکل ہے، 3-4 فٹ کی آپ کھدائی کریں گے تو پانی آ جائے گا۔ یہ پرابلم تھی جو بنجر زمینیں 2-3 ہم نے دیکھی ہیں۔ ابھی یہ کوشش کر رہے ہیں ایک زمین جو ہے اس کو فائنلائز کر لیں، وہ جو زمین ہے ادھر باجے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اور وہ بھی پبی کی طرح اوپر نیچے ہے، وہ بالکل جو ہے وہ ہموار نہیں ہے زمین، اس کو جو ہے وہ انڈسٹریز کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، اور اس کی لوکیشن بھی اسٹریٹجکلی بھی بڑی زبردست ہے، کیونکہ ادھر سے کوئی 20 منٹ کی ڈرائیو پہ جو آزاد کشمیر ہے، 15 منٹ کی ڈرائیو پہ کھاریاں، 15 منٹ کی ڈرائیو پہ جلال پور جٹاں، اور 15 منٹ کی ڈرائیو پہ گجرات سٹی ہے۔ تو وہاں سے اگر رنگ روڈ کا لوپ نکل آئے گا کوئی موٹر وے کے ساتھ اٹیچمنٹ کے لیے تو یہ بڑا زبردست ہو جائے گا۔ اس کے لیے جو شافع حسین یقین جانے کہ کوئی شخص اپنا گھر بنانے کے لیے اتنی محنت نہیں کر رہا ہوتا جس طرح سے اس کے لیے لگے ہوئے ہیں، تو پوری کوشش ہے انشاءاللہ، اور امید ہے کہ وہ اس کے ٹیسٹ بھی ٹھیک آ جائیں اور وہ جگہ جو ہے وہاں پہ وہ ہمیں مل جائے، اور وہاں پہ پھر ایسے کوئی بڑے کاشتکار بھی نہیں ہیں کہ اللہ معافی دے کے جن سے زمین جو ہے وہ زبردستی ہم لیں ہتھیائیں یا ان کو پریشرائز کریں۔ چھوٹی چھوٹی زمینیں، اور آپ کو بتایا باجے کے علاوہ فصل بھی نہیں ہوتی، تو اس میں زیادہ لوگوں کو پرابلم نہیں ہوگی وہ زمین دیتے ہوئے، اور پھر اس کی ایکسپینشن ہو سکتی ہے۔ ابھی بھی تو دیکھیں نا کہ 80 ایکڑ کا اگر بنتا ہے تو اس کو ایکسپینڈ کر کے 100 ایکڑ 200 ایکڑ، فیوچر کو بھی آپ مد نظر رکھیں نا کہ ادھر اس کی ایکسپینشن ہو سکے، تو یہ بھی ضروری ہے۔ تو یہ سارے فیکٹرز دیکھ کے ہی میں سمجھتا ہوں کہ جو شافع حسین جو بہتر فیصلہ وہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور گجرات کی عوام، گجرات کی ایڈمنسٹریشن آن بورڈ رہے گی ایز یوزل، وہ سب کو آن بورڈ لے کے چلتے ہیں، وہ کبھی بھی جو ہے سولو فلائٹ نہیں لیتے، اور کبھی بھی وہ میں یہ کہہ رہا ہوں، میں وہ کہہ رہا ہوں اس طرح کے الفاظ یوز نہیں کرتے۔